اسٹیفیٹس کے موضوع دوستو السلام علیکم ناظرین گرامی، جب موصل کے بادشاہ نے حضرت جرجیس علیہ السلام سے کہا کہ افلاطون بت کو سجدہ کریں تو آپ علیہ السلام نے اللہ کا حکم وہاں بیان کیا اور کہا کہ میں تیری بات نہیں مانتا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اے جرجیس، تو گستاخی کر رہا ہے، اس پر تجھے سزا دینا ضروری ہو گیا ہے۔ بادشاہ نے اسی وقت جلادوں کو حکم دیا کہ جرجیس کے بدن کا تمام گوشت پوست ہڈیوں سے جدا کر دو اور تیل گرم کر کے اس کے بدن پر ڈال دو۔ یہ حکم سنتے ہی جلادوں نے آہنی کنگھیوں اور چھریوں سے آپ علیہ السلام کے بدن کا سارا گوشت اور پوست ہڈیوں سے جدا کر دیا اور رائی کے تیل اور تیز مرچیں گرم کر کے آپ کے جسم پر چھڑک دی۔ جب ہڈیوں کا ڈھانچہ الگ اور گوشت کے ریزے ریزے الگ ہو گئے، پھر اللہ رب العزت نے حضرت جرجیس علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کر دیا اور وہ اب پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئے تھے۔ یوں ہی بادشاہ نے آپ علیہ السلام کو 7 مرتبہ قتل کروایا اور آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی عطا کی۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت جرجیس علیہ السلام پر موصل کے بادشاہ کے ظلم و ستم کے بارے میں، اور آپ کو بتائیں گے کہ حضرت جرجیس علیہ السلام کو بادشاہ موصل نے کس طرح قتل کروایا اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو کیسے دوبارہ زندگی عطا کی اور اس بادشاہ کا انجام کیا ہوا۔ موضوع کے آغاز سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جبکہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین گرامی، حضرت جرجیس علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں موجود نہیں، لیکن کتب تفاسیر اور تواریخ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، اور بہت سی کتابوں میں یہ قصہ مفصل اور مشرح موجود ہے۔ سبیعات امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، روضۃ الاصفیاء، تاریخ الکامل فی الحقیقت، پیغمبروں کے افکار سننے میں کیسا ہی سخت دل انسان ہو، اسے عبرت ضرور ہوتی ہے، اور پتھر سے پتھر دل کے بھی آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ شہر موصل پر ایک بت پرست بادشاہ قابض تھا اور اس بت کا نام افلون تھا۔ شاہ موصل، جس کا نام درزانہ تھا، خود بھی افلون کو سجدہ کرتا اور اپنی رعایا کو بھی کہتا کہ اس کو سجدہ کرو۔ چنانچہ سبیعات میں ہے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث لکھتے ہیں، ایک روز شاہ موصل نے اپنے تخت شاہی اور افلون بت کو خاص طور سے آراستہ کیا، اور اس کے ساتھ اور بہت سے بتوں کو بھی تخت کے سامنے کرسیوں پر سجایا اور اس کے گلے میں جواہرات اور موتیوں کے ہار ڈالے اور خاص مشک و عنبر میں ان کو بسایا اور ان کے سامنے آگ روشن کرائی۔ پھر حکم دیا کہ اب ہماری رعایا کے لوگ باری باری آ کر بتوں کو سجدہ کریں۔ چنانچہ لوگ آتے گئے اور سجدہ کرتے گئے۔ سجدہ کرنے والوں کی عزت کرتا اور نہ کرنے والوں کو آگ میں ڈلوا دیتا۔ بادشاہ کے مظالم جب حد سے تجاوز کر گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جرجیس علیہ السلام کو نبی بنا کر اس کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ آپ علیہ السلام عین اس وقت دربار میں پہنچے جب وہ اپنی خودسری کی ڈھونگے مار رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے دربار میں پہنچتے ہی بآواز بلند فرمایا، اے بادشاہ، افسوس کی بات ہے کہ تو انسان ہو کر بے جان بتوں اور پتھروں کو سجدہ کرتا ہے، جو نہ خود دیکھ سکتے ہیں اور نہ سن سکتے ہیں اور نہ کسی کو نفع و نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ شاہ موصل اجنبی آدمی سے یہ الفاظ سن کر اپنے درباریوں سے کہنے لگا، اس سے پوچھو کہ تو کون ہے۔ انہوں نے آپ سے دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کا غلام ہوں اور خاک سے پیدا ہوا ہوں اور پھر خاک ہو جاؤں گا۔ میں اپنے اس اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے اور تجھ کو اور سارے جہانوں کو پیدا کیا ہے۔ بادشاہ جواب میں کہتا ہے کہ جب تیرا اللہ اتنا بڑا ہے تو پھر یہ بتا کہ اس نے تجھے اپنا بندہ بنانے کے صلے میں کچھ دیا ہے یا نہیں۔ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم مجھ جیسے صاحب جاہ و جلال کے سامنے ایک محتاج اور فقیر کھڑا ہے، اور دیکھ ہم بتوں کو پوجنے والے ہیں تو بت ہم کو کس قدر مال و دولت بخشتے ہیں۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے کہا کہ دنیا کا سارا ساز و سامان فنا ہونے والا ہے، اور ہمیں خدا نے آخرت کی دائمی اور ابدی نعمتیں عطا کی ہیں جو کبھی فنا نہ ہوں گی۔ حضرت جرجیس علیہ السلام پھر اپنے کام میں مشغول ہو گئے اور بادشاہ اور اس کی رعایا کو توحید کی تعلیم دینے لگے۔ بالآخر بادشاہ نے بھی دنیائے کفر کے سرداروں کی طرح حضرت جرجیس علیہ السلام کو کوڑا اور چٹا جواب دے دیا کہ اب ہم تیری کوئی بات نہیں سنیں گے، یا تو ہمارے بتوں کو سجدہ کر یا یہ بتا کہ تجھے کس عذاب سے ہلاک کیا جائے۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اگر تیرے بتوں نے آسمانوں کو بلند کیا اور زمین کا فرش بنایا اور پہاڑ کھڑے کیے اور درختوں کے چمن اگائے اور رات اور دن کو پیدا کیا، تب تو تیرا بتوں کے سجدہ کرنے کا حکم کس قدر درست ہے، اور اگر یہ نہیں تو اے ملعون، تو سراسر نقصان میں ہے۔
بادشاہ نے کہا اے جرجیس اب تیری گستاخی پر تجھے سزا دینا ضروری ہو گیا ہے۔ اسی وقت جلادوں کو حکم دیا کہ جرجیس کے بدن کا تمام گوشت پوش ہڈیوں سے جدا کر دو اور تیل گرم کر کے اس کے بدن پر ڈال دو۔ یہ حکم سنتے ہی جلادوں نے آہنی کنگھیوں اور چھریوں سے آپ علیہ السلام کے بدن کا سارا گوشت پوش ہڈیوں سے جدا کر دیا اور رائی کے تیل اور تیز مرچیں گرم کر کے آپ کے بدن پر چھڑک دیں۔ جب ہڈیوں کا ڈھانچہ الگ اور گوشت کے ریزے الگ ہو گئے، پھر اللہ رب العزت نے حضرت جرجیس علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کر دیا اور وہ اب پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت تھے۔ یہ سن اور دیکھ کر بادشاہ حیران ہوا، 6 آئینی میخیں منگوائی اور حکم دیا کہ انہیں آگ میں سرخ کیا جائے، پھر 2 میخیں ہاتھ میں، 2 پاؤں میں، 1 سر میں اور 1 سینے میں گاڑ دیں۔ چنانچہ جلادوں نے حکم کی تعمیل کی، مگر خدا تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کر وہ میخیں نکلوا دیں اور آپ علیہ السلام کو پھر زندہ سلامت کھڑا کر دیا۔ پھر زندہ ہو کر آپ علیہ السلام نے بادشاہ کے سامنے وہی کلمہ دہرایا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کو اور بھی غصہ آیا اور حکم دیا کہ ایک بڑی دیگ لاؤ، اس میں رال اور رانگ ڈال کر جرجیس کو اس میں بند کر دو۔ پھر دیگ کا منہ مضبوط بند کر کے اس کے نیچے آگ جلا دی۔ رانگ اور رال جو دیگ کے اندر تھے سب پگھل گئے، لیکن جرجیس کے بدن کا ایک بال بھی نہ جلا۔ جب سرپوش اٹھا کر دیکھا تو حضرت جرجیس علیہ السلام سلامت بیٹھے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے جسم سے ایک قسم کا سرد پسینہ جاری کر دیا تھا، جس کے سبب آپ کے جسم کو مطلق آگ کی گرمی نہ جلا سکی۔ ادھر آگ کو حکم تھا کہ خبردار جرجیس علیہ السلام کو کوئی بال نہ جلے۔ حضرت جرجیس علیہ السلام جب دیگ سے زندہ سلامت باہر نکلے تو بادشاہ نے پوچھا تم کس طرح سلامت رہے؟ حضرت جرجیس علیہ السلام نے فرمایا خدا نے تیرے عذاب کی تکلیف کو مجھ سے اٹھا لیا اور مجھے صبر و استقلال عطا فرمایا تاکہ بروز قیامت خدا تجھ پر حجت پوری کرے۔ یہ سن کر بادشاہ ڈرا کہ مبادا یہ شخص میری قوم کو اپنے رنگ میں نہ رنگ لے، اور اس نے حکم دے دیا کہ اس کو جیل خانے میں لے جاؤ اور قید کر دو۔ یہ سن کر ارکان سلطنت نے کہا کہ یہ جیل خانے میں پہنچ کر سارے قیدیوں کو بہکا دے گا۔ چنانچہ مشورے سے یہ بات طے ہوئی کہ حضرت جرجیس علیہ السلام کو کسی تنہا کوٹڑی میں اوندھا لٹکا کر ان کے ہاتھوں میں میخیں ٹھوک دی جائیں اور پھر کوئی بھاری سا پتھر ان کی پشت پر رکھ دو جس سے یہ ہل بھی نہ سکیں۔ چنانچہ مشورے کے مطابق حضرت جرجیس علیہ السلام کو تنہا کوٹڑی میں قید کر دیا گیا اور بڑی بڑی بھاری کیلیں ان کے ہاتھ پاؤں میں ٹھونک کر زمین میں اتار دی گئی۔ پھر ایک سنگ مرمر کا ستون جس کو 18 پہلوانوں نے اٹھایا حضرت جرجیس علیہ السلام کی کمر پر رکھ کر ان کو دبا دیا اور اپنی دانست میں یہ پختہ خیال کر لیا کہ اب یہ قید سے کسی صورت بھی نہیں نکل سکیں گے۔ پھر وہ ظالم آپ کو تنہا کوٹھڑی میں بند کر کے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو ایک فرشتہ بھیجا جس نے آپ علیہ السلام کو قید خانے سے باہر نکالا۔ صبح کو قید خانے سے باہر آپ کو پا کر بادشاہ بہت گھبرایا اور کہنے لگا تجھ کو قید سے کس نے نکالا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس نے جس کی بادشاہ تیری سلطنت پر بھی حاوی ہے۔ پھر بادشاہ نے آپ علیہ السلام کے 2 ٹکڑے کروا دیے اور اٹھا کر ان ٹکڑوں کو شیروں کے آگے ڈلوا دیا۔ ادھر شیروں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام ملا کہ یہ میرا نبی ہے، ان کو تکلیف کسی قسم کی بھی نہ پہنچے۔ اگر ان کو تکلیف دینے کی کوئی تم نے جرت بھی کی تو میں تم کو آگ میں ڈال دوں گا۔ شیر حضرت جرجیس علیہ السلام کو اپنی پیٹھ پر اٹھا کر ادب کے ساتھ کھڑے رہے۔ دوسرے دن پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو زندہ کر کے بادشاہ کے دربار میں روانہ کر دیا۔ بادشاہ نے جب آپ کو زندہ سلامت پایا تو سخت حیران ہوا اور اسے اب تک یہ محسوس نہ ہوا کہ کوئی طاقت ایسی ضرور ہے کہ جس نے آپ علیہ السلام کو یکے بعد دیگرے 5 مرتبہ میرے سامنے نئی زندگی بخشی، اور وہی مالک حقیقی ہے اور مجھ کو بھی اسی پر ایمان لے آنا چاہیے، لیکن وہ برابر آپ علیہ السلام کو ہلاک کرنے کی کوششوں میں مصروف رہا۔ اب 6 مرتبہ بادشاہ نے آپ علیہ السلام کو آگ میں جلا کر آپ علیہ السلام کی راکھ کے 2 حصے کر کے کچھ راکھ دریا میں بہا دی اور کچھ ہوا میں اڑا دی، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو بادشاہ کی ہدایت مطلوب تھی، اس لیے اس مرتبہ بھی آپ علیہ السلام کو زندہ کر دیا اور بادشاہ کے دربار میں روانہ کر دیا۔ جب بادشاہ آپ علیہ السلام کے قتل سے عاجز ہوا تو جادوگروں سے مقابلہ کرانے کا فیصلہ کیا گیا۔ بادشاہ نے نامور جادوگروں کو ملک کے کونے کونے سے بلوایا۔ پہلے تو بادشاہ نے ان سب کا امتحان خود لیا، جب خود ان کو کامیاب پایا تو حضرت جرجیس علیہ السلام کے مقابلے کے لیے ان کو تیار کیا اور کہا کہ ہمارے ملک میں ایک جادوگر آیا ہوا ہے، اس نے ہمارے سارے ملک کو تنگ کر رکھا ہے اور تمہیں اس سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ چنانچہ سب جادوگر تیار ہو گئے۔
جادوگروں نے کہا کہ پانی کا ایک پیالہ لایا جائے، ہم اس پر پڑھ پڑھ کر دم کریں گے، اور جس وقت حضرت جرجیس علیہ السلام وہ پانی پیے گا تو جانوروں کی صورت میں نظر آنے لگے گا۔ بادشاہ نے پانی کا پیالہ جادوگروں کو دیا، انہوں نے اس پر کچھ افسوں پڑھ کر دم کر دیا، پھر حضرت جرجیس علیہ السلام کو بلا کر ان کو پانی پلا دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھ کر پانی کا پورا پیالہ پی لیا۔ جادوگر دیکھتے رہے کہ ابھی صورت بدلتی ہے، لیکن آپ پر اس کا کچھ اثر نہ ہوا، اور خدا کے فضل سے آپ علیہ السلام پر آرام و راحت کے سوا کچھ نہ ہوا۔ یہ حالت دیکھ کر تمام جادوگر دنگ رہ گئے، اور ان کے سردار نے آپ علیہ السلام سے پوچھا، اے جرجیس علیہ السلام، اس وقت آپ کی کیا حالت ہے؟ جس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کافی دیر سے پیاسا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنا فضل کیا اور مجھ کو ایسا نفیس اور عمدہ پانی پلایا۔ سبحان اللہ! یہ سن کر جادوگر وہاں سے بھاگے اور بادشاہ کو کہا، اگر تیرے جیسا آدمی ہمارے مقابلے میں ہوتا تو ہم اس کو اسی وقت مکھی اور مچھر بنا دیتے، لیکن ہمارا مقابلہ تو رب ذوالجلال سے تھا، اس لیے یہاں ہماری کیا طاقت۔ پھر اس دربار میں ایک عورت آئی، حضرت جرجیس علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں بہت مسکین عورت ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور ہمارے گزرے اوقات کے لیے صرف ایک گائے تھی جو مر گئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کو اپنی دعا سے زندہ کیا تو آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک اس بڑھیا کو دیا اور فرمایا کہ یہ لکڑی لے جاؤ، اور جہاں گائے کی ہڈیاں پڑی ہوں وہاں پہنچ کر اس لکڑی کو ہڈیوں سے لگا کر کہو، اے گائے، خدا کے حکم سے زندہ ہو جا، انشاءاللہ تیری گائے زندہ ہو جائے گی اور دودھ دینے لگے گی۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا تو گائے زندہ ہوگی اور دودھ دینے لگی۔ روضۃ الاصفیاء میں لکھا ہے کہ یہ واقعہ دیکھ کر سارے جادوگروں اور ان کے ساتھ 4000 آدمی بھی اسلام لے آئے، جن کو اس ظالم بادشاہ نے چن چن کر قتل کرا دیا۔ مگر افسوس کہ شاہ موصل اتنے معجزات اور براہین قطع دیکھنے کے باوجود ایمان نہ لایا، بلکہ کہنے لگا، اچھا یہاں قریب ہی ایک غار ہے، اس میں پرانے بادشاہوں کی قبریں ہیں، اگر تم ان کو زندہ کرو اور وہ تمہاری تصدیق کریں تب میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ چنانچہ حضرت جرجیس علیہ السلام اس غار میں تشریف لے گئے اور بڑا عظیم الشان مجمع بھی آپ کے ساتھ کیا۔ غار کے دروازے پر آپ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر خدا کی جناب میں عرض کیا، اے مردوں کو زندہ کرنے والے، اپنے حکم سے ان مردوں کو زندہ کر دے۔ آپ کی دعا کرتے ہی قبریں پھٹ گئی اور ان میں سے 9 مرد اور 5 عورتیں اور 3 بچے زندہ ہو کر باہر آئے، جن میں سے ایک بڑا اور سب سے بوڑھا تھا۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے اس بوڑھے سے نام پوچھا تو اس نے کوکیل بادشاہ بتایا۔ آپ نے اس سے اس کے مذہب کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے کہا، ساری عمر بت پرستی میں گزری تھی اور اسی حالت میں موت آ گئی تھی۔ آج پورے 400 سال گزر چکے ہیں، مگر جانکنے کی تکلیف اب تک ہمارے حلق میں باقی ہے۔ آپ نے فرمایا، مرنے کے بعد تم پر کیا گزری؟ کہنے لگا، ہم کو ایک زبردست عادل بادشاہ کے پاس بھیجا گیا، وہاں ہمارے بارے میں حکم ہوا کہ ان کا ظاہر و باطن دیکھو۔ جب ہمارا ظاہر و باطن دیکھا گیا تو سوائے شرک اور بت پرستی کے کچھ نہ پایا۔ حکم دیا کہ ان کے جسم پر زہریلے کیڑے چھوڑ دیے جائیں اور ان کی روح پر رنج و حزن مسلط کر دیا جائے۔ ہائے تکلیف کے یہ غضبناک حکم سن کر ہم نے عرض کیا کہ ہم کو ایک بار دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے، اب ہم ضرور اپنے اعمال کو درست کریں گے، مگر درخواست منظور نہ ہوئی اور آج تک ہم طرح طرح کے عذاب میں مبتلا رہے، یہاں تک کہ آج ہماری روحوں کو جسموں سے ملنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد کوکیل بادشاہ نے حضرت جرجیس علیہ السلام سے عرض کیا، آپ کون ہیں؟ تو آپ کی برکت سے خدا نے ہمیں دوبارہ زندہ کیا۔ جس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا نام جرجیس ہے اور میں خدا کا پیغمبر ہوں۔ کوکیل بادشاہ نے جب آپ کے بارے میں سنا تو آپ علیہ السلام کا دامن پکڑ کر رونے لگا اور کہا کہ ہماری خدا سے شفاعت کیجیے، میں کفر و شرک سے تائب ہوتا ہوں اور خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان لاتا ہوں کہ اپنی رحمت سے میری توبہ اور میرا ایمان قبول فرما لے۔ بوڑھے کی باتیں سن کر شاہ موصل کہنے لگا، تو اپنے زمانے کا بہت بڑا بادشاہ تھا اور اس عاجزی سے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑتا ہے، کچھ شرم کر۔ اس نے کہا، جو کچھ میں دیکھ چکا ہوں اگر تو بھی دیکھ لیتا تو کبھی ایسا نہ کہتا۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے جب ان مردوں کی حد سے زیادہ گریہ و زاری اور عاجزی دیکھی تو ان کی درخواست کو منظور فرما کر اپنا ایک پاؤں زمین پر مارا اور حق تعالیٰ نے اس جگہ سے پانی کا ایک چشمہ پیدا کیا۔ آپ نے ان کو غسل کرنے کا حکم دیا۔ جب وہ لوگ غسل سے فارغ ہوئے تو آپ علیہ السلام نے ان کو کلمہ توحید کی تلقین فرما کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی،
خدا تعالیٰ نے آپ کی برکت سے ان لوگوں کا ایمان قبول فرما کر ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائی۔ پھر آپ نے ان سب کو قبروں میں جانے کی ہدایت فرمائی اور یہ بھی فرمایا کہ اب تم پر کسی قسم کا عذاب نہ ہوگا۔ چنانچہ وہ مردے اپنی اپنی قبروں میں چلے گئے۔ یہ شبہ یہاں نہ کیا جائے کہ مرنے کے بعد کافر کا ایمان قبول نہیں ہوتا، پھر ان لوگوں کا ایمان کیسے قبول ہوا؟ اس لیے یہ حکم ہماری شریعت کا ہے کہ کافر کا ایمان نزا کے وقت یا مرنے کے بعد قبول نہیں ہوتا۔ پہلی شریعت میں ایسا نہ تھا، یا یوں کہیے کہ یہ مسئلہ شریعت کا ہے اور ان لوگوں کا ایمان ایک معجزہ پر مبنی ہے اور معجزہ شریعت کے دائرے سے بالاتر ہوتا ہے۔ غرضے کے واقعے کو دیکھ کر بھی بد نصیب اپنی شقاقت پر ڈٹے رہے اور ایمان نہ لائے، بلکہ جرجیس علیہ السلام کو ہلاک کرنے کی مزید کوششیں کی گئی۔ اب یہ بات طے پائی گئی کہ حضرت جرجیس علیہ السلام کو فاقہ کی تکلیف دینی چاہیے، لہٰذا آپ کو قید کرنے کے لیے شہر سے باہر ایک بڑھیا کا مکان تجویز ہوا جو نہایت تنگ و تاریک تھا۔ اس مکان میں حضرت جرجیس علیہ السلام کو بند کر دیا گیا۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے وہاں بند ہو کر بڑھیا سے کھانا مانگا تو اس نے کہا کہ میں خود 2 دن سے بھوکی ہوں، کل صبح گدائی کے لیے نکلوں گی، جو کچھ مانگ کے لاؤں گی پہلے تمہیں کھلاؤں گی پھر خود کھاؤں گی۔ صبح جب بڑھیا بھیک مانگنے کے لیے نکلی تو حضرت جرجیس علیہ السلام نے چھپر کے خوش ستون پر ہاتھ رکھ کر خدا سے دعا کی کہ الہی اس سوکھی لکڑی کو ہری کر دے اور اس میں میٹھے پھل لگا دے اور مجھے اپنے خزانے غیب سے روزی مہیا کر دے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے وہ لکڑی سرسبز ہو گئی اور میٹھے پھل دینے لگی۔ جب وہ عورت بھیک مانگ کر اپنے گھر واپس آئی تو میوے دار درخت اپنے گھر میں دیکھ کر حیران ہوئی اور کہنے لگی، میں خدا پر ایمان لاتی ہوں، وہ خدا جس نے آپ کو فاقہ اور مصیبت کے گھر میں تازہ میوے کھلائے۔ اس عورت نے مزید کہا، اے اللہ کے نبی، میرا لڑکا اندھا بہرا اور لنگڑا ہے، اس کے لیے بھی دعا فرما دیں۔ آپ علیہ السلام نے بچے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بینائی اور سماعت بحال ہو گئی۔ پھر پاؤں کے لیے فرمایا کہ ایک مارکے کے وقت اس کے پاؤں بھی درست ہو جائیں گے۔ اتفاق سے اسی دوران بادشاہ وہاں سے گزرا، سرسبز درخت دیکھ کر پوچھا کہ یہاں تو کوئی درخت نہ تھا، اب یہ کہاں سے سرسبز و شاداب درخت پیدا ہو گیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ درخت حضرت جرجیس علیہ السلام نے اپنے جادو کے ذریعے لگایا ہے اور وہ یہاں ایک بڑھیا کے مکان میں آپ کے حکم سے نظر بند ہیں۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر درخت کٹوا دیا، لیکن خدا کے فضل سے وہ پھر ہرا ہو گیا۔ بادشاہ بہت حیران ہوا لیکن کوئی بس نہ چلا۔ آخر مسئلے سے کام لیتے ہوئے نہایت عاجزی کے ساتھ حضرت جرجیس علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آج تک میں نے جناب کو بہت تکلیفیں دی ہیں، اگر آپ میری ایک درخواست منظور کر لیں تو میری اور آپ کی ابھی صلح ہو جائے گی، وہ یہ کہ فقط ایک سجدہ میرے افلون بت کو کر دیں۔ آپ نے فرمایا، اچھا ہم تمہارے ساتھ کل بت خانے چلیں گے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور نہایت عزت کے ساتھ آپ کو محل میں ٹھہرایا۔ آپ علیہ السلام نے محل میں خدا کی عبادت کرنے کے لیے نماز کی نیت کی اور نہایت خوش آوازی سے زبور کی تلاوت شروع کی تو محل کی تمام عورتیں آپ علیہ السلام کے گرد جمع ہو گئی اور کلام الہی سننے لگی۔ کلام پاک کی تلاوت سے بادشاہ کی بیوی مسلمان ہو گئی اور اس کے ساتھ محل کی بہت سی عورتیں مسلمان ہوئی۔ وعدے کے مطابق آپ علیہ السلام بادشاہ کے ساتھ بت خانے کی طرف تشریف لے گئے۔ شہر بھر میں دھوم مچ گئی کہ لوگ تماشے کے لیے جمع ہو جائیں۔ جب آپ علیہ السلام بت خانے کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا وہی بڑھیا اپنے لنگڑے بچے کو لیے ہوئے بت خانے کے سامنے کھڑی ہیں اور آپ علیہ السلام کو بت خانے میں داخل ہوتے دیکھ کر بڑے غصے سے کہتی ہیں کہ کیوں جرجیس، کل تک تو نبی تھا اور صاحب معجزات تھا، آج خدا کی عبادت چھوڑ کر پتھر کی عبادت کرے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ سب مصلحت پر مبنی ہے، تو اپنے بچے کو میرے سامنے لا۔ بچہ جب آ گیا تو آپ علیہ السلام نے بچے سے فرمایا کہ خدا کے حکم سے کھڑا ہو جا اور بت خانے میں جا کر بتوں سے کہہ کہ تم کو جرجیس علیہ السلام بت خانے کے دروازے پر بلاتے ہیں۔ آپ کی آواز کے ساتھ خدا نے اس لڑکے کو پاؤں عطا کیے اور وہ بت خانے میں گیا اور آپ علیہ السلام کا پیغام بتوں کو پہنچایا۔ چنانچہ تمام بت آپ علیہ السلام کا نام سن کر اوندے منہ گرے اور فوراً سل کے بل چلتے ہوئے آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے زمین پر اپنا پاؤں مارا جس سے اسی وقت ایک گھڑا بن گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے تمام بتوں کو اشارہ کر کے کہا کہ تم سب اس گھڑے میں گر جاؤ۔ چنانچہ تمام بت اس گھڑے میں گر گئے۔ جب افلون گرنے لگا تو ابلیس اس کے اندر سے نکل کر بھاگنے لگا۔
आप अलैहिस्सलाम ने इसे रोक कर आवाज़ दी, ए शैतान ठहर, मेरी बात सुन, इतनी मखलूक को गुमराह करके क्या मिला? शैतान ने कहा, ए जुरजैस, जिस इंसान की वजह से मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में रौंदा हुआ और मलून कहलाया, जहन्नमी ठहराया गया, तो मैं कैसे चाहूँगा कि मेरा दुश्मन इंसान खुश रहे? मैं तो इसकी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर दूंगा और इसे जहन्नुम का मुस्तहिक बना दूंगा। जब तमाम बुत घड़े में चले गए और ज़मीन हमवार हो गई तो बादशाह ने हज़रत जुरजैस अलैहिस्सलाम से कहा, ए जुरजैस, तूने मुझको बड़ा धोखा दिया है। तूने तो बुतों को सजदा करने का वादा किया था, सजदे के बदले उन्हें हलाक कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पत्थर खुदा बनाने के लायक नहीं होते, ये तेरी गुमराही है। इस ज़बरदस्त वाक़े को बादशाह की बीवी महल की छत से देख रही थी। उसने बाआवाज़ बुलंद कहा, ए लोगो, ईमान लाओ, हज़रत जुरजैस अलैहिस्सलाम खुदा के सच्चे नबी हैं। ये सुनकर बादशाह ने अपनी बीवी से कहा कि तू एक मौइज़ा देखकर ईमान ले आई, जबकि मैंने बहुत से मौइज़े देखे मगर मुझ पर कोई असर न हुआ। बादशाह की बीवी ने जवाब दिया कि इसमें ये तेरी बदबख्ती है, खुदा ने तुझे इस नेमत से महरूम कर रखा है। गर्जे के बादशाह गज़बनाक हो ही रहा था कि हज़रत जुरजैस अलैहिस्सलाम ने मुनाजात शुरू कर दी कि ए अल्लाह, आज मुझे पूरे 7 साल मुसीबत उठाते हुए और बार बार कत्ल गारत से गुजरते हो गए। अब तू अपना फजल फरमा और मुझे माफ़ फरमा और अपने करम से शहादत नसीब फरमा दे अगर अब की दफ़ा काफिर मुझे कत्ल करें तो फिर जिंदा न करना। इधर बादशाह ने अपनी बीवी के कत्ल करने का हुक्म दे दिया। पहले उसको सूली पर लटकाया गया, फिर उसके जिस्म से गोश्त को छुरियों से जुदा किया गया। इस तकलीफ में उसने हज़रत जुरजैस अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि मेरे लिए परवरदिगार से दुआ करें कि मुझसे तकलीफ उठा ले। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आसमान को देखो। जब मलका ने ऊपर देखा तो बहुत जोर से हंसी। बादशाह ने पूछा, ऐसी मुसीबत के वक़्त हंसती क्यों हो? उसने कहा कि इस वक्त 2 फरिश्ते जन्नत का लिबास और जन्नत का ताज लेकर मेरे लिए मुंतज़िर हैं और देखते हैं कि किस वक्त मेरी रूह निकले और उस वक्त मुझको दुल्हन बनाकर जन्नत में ले जाएं। इधर मलका की जान निकली और उधर जालिम लोग हज़रत जुरजैस अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए दौड़े और आप अलैहिस्सलाम के जिस्म को तलवारों से पारा पारा कर दिया और इस तरह आपने शहादत पाई। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़ों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन ग्रामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर, जबकि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे जल्द मुलाकात होगी किसी नई मालूमाती और तारीखी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।